الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 30 آیات ان 30 نائٹس میں خوش آمدید۔ آج کے سیشن کے لیے جن آیات کو سلیکٹ کیا گیا ہے وہ سورہ معارج کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 21 تک ہیں۔ سورہ معارج کی آیت نمبر 19، 20 and 21۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ ایک سائیکولوجیکل فیکٹ اور ایک سائیکولوجیکل ریالٹی اور ایک مینٹل سٹیٹ کے حوالے سے انسان کا جو ایک مینٹل سٹیٹ ہے، جو اس کی دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے وقت جو سچویشنز اس کو پیش آتی ہیں، سرکمسٹانسز پیش آتی ہیں، کی سائیکولوجیکل سٹیٹ کیا ہوتی ہے، اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، قرآن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہا ہے آیت نمبر 19 کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبر۔ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کری، ایک انسان کا بے صبرہ ہونا اور ایک اس کا حریص ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بے صبر پن کو ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ انسان کو بے صبرہ بنایا گیا ہے۔ یہ جنرلی نارمل سچویشنز کے اندر جب تک اس نے اپنے نفس کو، باطن کو ٹرین نہیں کیا ہوا ہوتا تو یہ بے صبرہ ہوتا ہے، اور یہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر خود ذاتی طور پہ آپ نے اپنے اوپر بھی یہ مشاہدہ کیا ہوگا، اس کا دیکھا ہوگا، اس کو ہوتے ہوئے تجربہ کیا ہوگا اور مشاہدہ بھی کیا ہوگا اپنی سوسائٹی کے اندر لوگوں کا کہ وہ کس طرح سے بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ بعض سچویشنز کے اندر۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بزنسز ابھی سٹارٹ کیا نہیں ہوتا، اس کی طرف بڑے نہیں ہوتے، ابھی شروعاتی دن ہوتے ہیں، لیکن بے صبری کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس اگلے دن ہی جو ہے وہ بڑے بڑے منافع آنے لگ جائیں۔ اسٹوڈنٹس کا یہ حالت ہوتی ہے کہ پڑھائی کے لیے، ایگزامس کے لیے، پیپرز کے لیے تیاری انہوں نے 4 دن، 2 دن، 3 دن، 1 دن پہلے سٹارٹ کی ہوتی ہے اور چاہتے یہ ہیں کہ بس اس ایک دن کی تیاری کے اندر وہ بے صبرہ پن ایسا ہوتا ہے کہ سڈنلی مجھے سب آ جائے اور میں ساری اچیومنٹس میری جو ہے وہ قدموں کے نیچے آ جائیں۔ اور اس کا تعلق صرف دین کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ صرف تعلق دنیا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ دین کے ساتھ بھی ہے، اور بے صبرہ پن یہ دین میں بھی نظر آئے گا کہ جیسے شخص نوجوانی کی طرف آتے ہیں اور وہ دین کی طرف قریب ہونا شروع کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ہمیں وہ نمازیں نصیب ہو جائیں اور ہم نمازیں اس طرح پڑھیں جس طرح صحابہ پڑھتے ہیں۔ وہ صحابہ کی اس سٹیج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ نمازوں کے اندر کھڑے ہو کے رویا کرتے تھے۔ حضرت عثمان ایک رکعت کے اندر آدھا قرآن اور دوسری رکعت میں آدھا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ ساری رات گزارنے قرآن کی تلاوت کے اندر نمازوں میں کھڑے رہتے ہوئے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بس فٹافٹ یہ سٹیٹ ہمیں نصیب ہو جائے، فوراً یہ سٹیٹ نصیب ہو جائے، اور اس کے لیے کوئی محنت نہ ہو۔ بے صبرے پن کا یہ بس عالم ہوتا ہے کہ ہم نبی نماز کی طرف آئیں تو بس ابھی یہ سٹیٹ آ جانی چاہیے، ابھی ہمارے سامنے یہ ساری قدرت کے جو راز ہیں کھل جانے چاہیے اور ہماری طرف ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کی رحمتیں اور اس کی تجلیات ہماری طرف متوجہ ہونی چاہیے۔ تو یہ انسان کی ایک سٹیٹ ہے بے صبرے پن کی۔ اور اسی طرح پھر یہ نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، قرآن کے ساتھ بھی چاہتے ہیں کہ بس آج قرآن کھولا ہے تو آج ہی ہم جیسے قرآن کھولیں ایک آیت پڑھیں اور آنکھوں سے آنسو ایسے جاری ہو جائیں جیسے واٹر فال ہے، اور بد تھمیں نہ کبھی، جس طرح صحابہ پڑھا کرتے تھے کہ قرآن کھولتے تھے تو بعض صحابہ بے ہوش ہو جاتے تھے، بعض کا یہ عالم تھا کہ وہ جب کھولتے تھے قرآن تو اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ تو چاہتے ہیں کہ بس وہ سٹیٹ نصیب ہو جائے فوراً، آج قرآن کھولا ہے تو آج 2 دن 3 دن میں اگر یہ سٹیٹ نہیں ہوتی تو ایک دم سے ہوپ لوز کر جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ یار شاید موٹیویٹ نہیں ہے یا ہم کام نہیں کر پا رہے، بس وہ چاہیے ہوتی ہے کہ وہ سٹیٹ آ جائے کسی طرح سے۔ تو وہ محنت کرنے کی طرف یا ان چیزوں کی طرف اس لانگ رن میں چیزوں کو لے کے چلنا، اپنے گول سیٹ کرنا اور اس اسٹیٹ کو اچیو کرنے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا اور صبر، سب سے امپورٹنٹ چیز پیشنس رکھنا کہ اسٹیٹ تک پہنچنے مجھے وقت لگے گا، وہ نہیں ہوتا۔ تو محنت اگر سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب 2 سے 3 دنوں کے اندر وہ اسٹیٹ نہیں مل رہی ہوتی تو بس بیس چھوڑ دیتے ہیں یا پھر کہتے ہیں یار ہو نہیں سکتا، یہ میں اس قابل نہیں ہوں شاید، جبکہ وہ مادہ، وہ صلاحیت، وہ جوہر ہر کسی کے اندر موجود ہے جو اس کو وقت کا غزالی یا وقت کا رازی یا وقت کا رومی بنا سکتا ہے، لیکن کیونکہ وہ بس بے صبرہ پن ہے کہ کسی طرح سے بس وہ سٹیٹ نصیب ہو جائے فٹافٹ چٹکیوں کے اندر، وہ محنت نہ کرنی پڑے، تو وہ اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ جو پوٹینشیل ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دین کے لیے کوئی اگر کام شروع کرتا ہے، سٹارٹنگ اس نے دین کے کام کی ہے، دین کے کام کے حوالے سے اس نے محنت شروع کی ہے، لوگوں کو اصلاح، لوگوں کی تبلیغ کے لیے وہ آیا ہے میدان کے اندر، ان کی اصلاح کے لیے، ان کو دین سکھانے کے لیے بڑھا ہے،
تو چاہتا ہے کہ پہلی دفعہ میں جب آؤں تو مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوں, جب میں بیان کروں تو لوگ بیٹھ جائیں اور توجہ کے ساتھ اس طرح سے ساکت بیٹھ جائیں کہ پرندے ان کے سروں پہ آ کے بیٹھے ہیں سوچتے ہوئے کہ یہ درخت ہیں شاید, یہ پتھر رکھے ہوئے ہیں, اور ساکت ہو کے توجہ کے ساتھ لوگوں کا ایک جمع غفیر ہو, ایک بہت بڑی جماعت ہو جو کہ اس کی باتوں کو سن رہی ہو اور جو علم کے موتی بکھیر رہا ہو ان کو اپنے دامنوں میں سمیٹ رہی ہو, بس فوراً یہ ہو جائے تو بے صبراپن ہوتا ہے. اور جب نہیں ملتا, جب وہ پہلی دفعہ جاتا ہے بیان کرنے کے لیے اور وہاں پہ 2 سے 3 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان میں سے بھی ایک کوئی اپنا کان کھجا رہا ہے, دوسرا سر میں کھجلی کر رہا ہے, اور 2-3 میں سے ایک ہی ہوتا ہے جو آدھی توجہ دے رہا ہوتا ہے, تو وہ دل برداشت ہو کے کام ہی چھوڑ دیتا ہے اور اس وقت صبر اور تحمل سے کام نہیں لیتا. تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ انسان بے صبرا بنایا گیا, اور وہ اپنے مقاصد کو, اپنے نتائج کو, اپنے گولز کو حاصل کرنے کے سلسلے میں بڑا بے صبر ہے, چاہتا ہے کہ وہ فوراً مل جائیں, فٹافٹ مل جائیں, ابھی مل جائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان حریص بنایا گیا ہے. حرص کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو چاہیں, انسان کسی مقصد کو, کسی چیز کو اس طرح سے اس کی اس کو طلب کرے, اس کو چاہے, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر قسم کی جد و جہد کرنا شروع کر دے. تو حرص ان اٹ سیلف بری نہیں ہے. ہاں, جس چیز کے پیچھے حرص کی جا رہی ہے, جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد صرف کی جا رہی ہے, حرص کی جا رہی ہے, اس چیز کے برے یا اچھے ہونے کی بنیاد پر حرص اچھی اور بری ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی دنیا کو حاصل کرنے کے سلسلے میں حرص کرتا ہے اور اس میں اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ دین کی بنیادوں کو, اصولوں کو, قواعد کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ رشتوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے, حقوق اللہ کا ترک کرنا شروع کر دیتا ہے, نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے, روزوں کو چھوڑ دیتا ہے, زکوٰۃ کو چھوڑ دیتا ہے, حرام حلال کے فرق کو چھوڑ دیتا ہے, اور صرف دنیا کی حرص میں, دولت کی حرص میں, عزت کی حرص میں, شہرت کی حرص میں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہر جد و جہد کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا کہ جس کو وہ چھوڑ دے, کوئی ایسا کام نہیں ہوتا کہ جس کو وہ ترک کر دے, جس کو شریعت برا جانتی ہو. وہ اس ہر کام کو پک کر لیتا ہے, جائز ناجائز کسی چیز کا فرق نہیں کرتا, بس اس کو اپنا مقصود چاہیے ہوتا ہے, اور وہ اس کی حرص میں ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ جائز ناجائز اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال حرام کیے ہوئے کا فرق نہیں کرتا. اینی مینز نیسیسری, وہ اس مینٹالٹی کے ساتھ چلتا ہے, اور جائز ہو یا ناجائز ہو, ثواب ہو یا گناہ ہو, اس کو فرق نہیں پڑتا. وہ اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے اس حرص میں ایسا اندھا ہو چکا ہوتا ہے کہ بس اس کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے, چاہے مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو, چاہے مجھے اس کا کوئی بھی خمیازہ بھگتنا پڑے دینی لحاظ سے, روحانی لحاظ سے, قیامت کے دن. لیکن وہ دنیا کی اس مٹیریلسٹک نیچر کو دیکھتے ہوئے, اپنی مٹیریلسٹک نیچر سے کو اپنے اوپر غالب کرتے ہوئے, اور دنیا کی طلب میں یا مال کی طلب میں یا عزت کی طلب میں یا شہرت کی طلب میں, کہ وہ بس ہر قسم کی جد و جہد کو اپنے لیے جائز سمجھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن ایک حرص اچھی بھی ہوتی ہے, اور وہ حرص اچھی اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ بندہ نیک کاموں میں حرص کرے, اور وہ حرص اس طرح سے ہو کہ اگر اپنے دوست کو دیکھتا ہے کہ اس نے ظہر کے تمام سنن و نوافل اور فرائض سب ادا کرنے کے بعد یہ الگ سے 2 نفل بھی پڑھتا ہے, جب یہ وضو کر کے آتا ہے تو تحیۃ الوضو پڑھتا ہے, یہ رات کو رات کے لیے رکھا ہے اور قرآن کی تلاوت کے لیے رکھا ہے اور تہجد کے لیے اٹھتا ہے, تو اس میں حرص کرے کہ کسی طرح میں اس سے آگے نکل جاؤں. اور صحابہ کی جو حرص ہوتی تھی وہ اسی طرح کی ہوتی تھی, وہ رشک ہوتا تھا وہ اسی طرح کا ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے, ایک دوسرے کو نیکیوں میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. ان کے مقابلے اس میں ہوتے تھے کہ میں کسی طرح سے پتہ کر لوں کہ اگر نبی کریم کسی صحابی کے لیے فرمائیں کہ یہ صحابی جنتی ہے, اگر تم نے جنتی کو دیکھنا ہو تو فلاں صحابی کو دیکھ لو, اس شخص کو دیکھ لو, تو صحابہ کے دل میں اشتیاق ہوتا تھا اور وہ ان صحابی کے پیچھے جاتے تھے کہ پتہ کر لیں, وہ عمل پتہ چل جائے جس کی وجہ سے نبی کریم نے ان کے لیے بشارت دی ہے, تو ہم بھی اس کو اختیار کر لیں اور ہم بھی اس مقام پہ پہنچ جائیں, ہمارے لیے بھی جنت کا جو ہے وہ پروانہ نبی کریم کی زبان مبارک سے جاری ہو جائے. تو حرص اچھی چیزوں کی ہوگی تو وہ حرص اچھی ہوگی, لیکن حرص اگر بری چیزوں کی ہوگی تو وہ حرص بھی بری ہے. اور اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بے صبری کے ساتھ حرص کا ذکر فرمایا. جو انسان ہے وہ حریص ہوتا ہے, اور وہ حرص جو کرتا ہے وہ بری چیزوں میں کرتا ہے. وہ جب دیکھے گا اپنے سے اوپر لیول کے اندر اگر اس نے کسی چیز کو دیکھنا ہوگا, اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھنا ہوگا, تو وہ دینی لحاظ سے نہیں دیکھے گا, وہ دنیاوی لحاظ سے دیکھے گا. وہ ہمیشہ یہ دیکھے گا کہ آج اگر اس کے پاس 25,000 کی 50,000 کی جاب ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ میں کسی طرح سے اس والی جاب پہ جاؤں جو 1 لاکھ والی ہے. اس لیے نہیں کہ میرے پاس ٹائم فارغ ہو جائے اور پھر میں اپنے ان اوقات کو دین سیکھنے میں صرف کر سکوں, بلکہ اس لیے کہ یار 1 لاکھ والی جاب ہوگی تو گھر اچھا آ جائے گا, گاڑی اچھی آ جائے گی, دنیا جمع ہو جائے گی. تو دنیا کو اس غرض سے جمع کرنا کہ میرے پاس جب وقت ہوگا, میرے پاس دنیا ہوگی اور میں اس ٹینشن سے, فائنینشیل ایشوز کی ٹینشن سے فارغ ہو جاؤں گا تو میں اپنے دین کو ٹائم دے سکتا ہوں, وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن دنیا کو صرف اس لیے حاصل کرنا کہ میری دنیا اور آرام دہ ہو جائے اور سکون والی ہو جائے اور دین سے کوئی سروکار نہ رکھنا, یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان اپنی دین کو پرائیورٹائز کرتا ہے اپنی دنیا کے اوپر.
اس طرح سے کہ دنیا کے اندر اس کو رسوائی کا سامنا نہ ہو، ذلت کا سامنا نہ ہو، لیکن دنیا کو اس حد تک حاصل کرتا ہے کہ اس کے دین کے لیے وہ معاون ہو، اس کی مددگار ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 اور 21 کے اندر انسان کی دونوں سٹیٹس کو ذکر کرتا ہے کہ جب ہم اسے آزمائش دیتے ہیں یا اس کی طرف کوئی مشکلات دیتے ہیں تو اس کی کیا رد عمل ہوتا ہے، اور جب اس کو ہم آسانیاں دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں تو اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب بھلائی پہنچے تو رکنے والا ہے۔ اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہے اور جو نوٹس کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن میں جو لفظ ارشاد فرمایا، جو لفظ استعمال فرمایا آیت کے اندر، وہ ہے مسّا۔ مس کہتے ہیں کسی چیز کو بس ٹچ کر جانا۔ تو اگر میں نے اپنے ہاتھ کو یہاں پہ ایسے ہلکا سا ٹچ کیا، دس از مس، میں نے ٹچ کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے شر بس چھو کے چلا جاتا ہے، مطلب سٹے نہیں کیا، اس کے ہاتھ کو اس کو پکڑا نہیں، اس کو چاروں طرف سے گھیرا نہیں، بس برائی، مشکل، پریشانی اس کو بس چھو کے چلی گئی، ٹچ کر کے گئی ہے، تو جزوعاً کیا ہوتا ہے، وہ سخت گھبرانے والا، بس برائی چھو کے جاتی ہے اور گھبرا جاتا ہے۔ اور پھر گھبراہٹ میں اس کے کیا رد عمل ہوتے ہیں یا کیا کیفیات ہوتی ہیں، وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہاں پہ اس کا کنیکشن پچھلی آیت سے ہے کہ بے صبری کا مظاہرہ وہ یہ کرتا ہے کہ چاہتا ہے بس میں 2 نفل پڑھوں اور بس یہ ابھی برائی ختم ہو جائے۔ یہ آئی ہے نا، میں ابھی جا کے اگر عصر میں میرے اوپر کوئی آزمائش آئی ہے تو میں مغرب میں جا کے 2 نفل پڑھوں گا صلاۃ الحاجات کے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں گا اور دعا مانگوں گا، تو بس اب میں جیسی مسجد سے باہر نکلوں میرا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے۔ بے صبری کا عالم یہ ہے۔ اس چیز کو ریکگنائز نہیں کرتا انسان کہ نبی کریم نے اور آپ کے ساتھ پوری خاندان نبوت نے شیب ابی طالب کے اندر 3 سال گزارے، سوشل اور فائنینشل قسم کا بائیکاٹ، کہ تحفے لینے دینے، دینی مالی معاملات کرنے کے حوالے سے پابندی، کوئی خرید نہیں سکتا ان سے، کوئی چیز بیچ نہیں سکتا، کوئی چیز ان کو تحفے میں نہیں دی جا سکتی، کوئی چیز ان سے تحفہ لے نہیں سکتا۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ جو شیب ابی طالب کے اندر موجود لوگ تھے ان کو گھاس اور چمڑے کی چیزیں کھانی پڑیں، وہاں پتے جو تھے ان کو ابال کر کھایا جانے لگا، کھانے کی اتنی قلت ہو گئی تھی۔ اور یہ مسئلہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال تک رہا، اپنے گھروں سے دور ایک پہاڑی کی وادی کے اندر محدود رہے اور کھانے کی یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ ہم اس چیز کو ریکگنائز نہیں کرتے کہ یہ کتنا مشکل دور تھا، لیکن نبی کریم نے وہ 3 سال کا عرصہ ہے جس میں آپ اس حالت میں رہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام ہے، کتنے سالوں تک آپ جیل میں رہے، بادشاہ کی جیل کے اندر رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بیماریاں دی گئی، جو ان کو بیماری دی گئی اور جو ان سے کچھ وقت کے لیے آزمائش کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کو واپس لیا، تو وہ بھی کوئی 4 مہینے 2 دن یا 3 دن کی بات نہیں تھی، بلکہ وہ سالوں تک آزمائش رہی۔ لیکن یہ انبیاء، یہ جو مقدس ہستیاں تھیں، انہوں نے صبر کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، صبر کیا۔ 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، کئی سالوں تک صبر کرتے رہے، تحمل کا مظاہرہ کیا، حلم کا مظاہرہ کیا۔ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بس آزمائش چھو کے گزرتی ہے، مشکل بس چھو کے جاتی ہے، چاروں طرف سے اس نے گھیرا بھی نہیں ہوتا، ہمیں اس نے اپنے چنگل میں پکڑا بھی نہیں ہوتا، بس چھو کے گئی ہے۔ قرآن ذکر فرما رہا ہے، اللہ کہتا ہے، اور فوراً گھبرا جاتا ہے کہ کسی طرح سے یہ آزمائش ہٹ جائے۔ صبر کا مظاہرہ نہیں ہوتا، فوراً بے صبری کہ کسی طرح سے یہ ہٹ جائے، یہ آزمائش دور ہو جائے اور میں سکون میں آ جاؤں۔ تو یہ اس چیز سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کا جو رسپانس ہے مشکل اور پریشانی کے اندر، وہ بے صبری والا نہ ہو، وہ گھبراہٹ والا نہ ہو، وہ ٹینشن والا نہ ہو۔ پریشانی آئے گی تو آپ کو ڈیفیکلٹی ضرور ہوگی، مشکل ضرور ہوگی، لیکن اس وقت انبیاء کی، صحابہ کی زندگی کو، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، اور ان کی سیرت کو مطالعہ کرنے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے آزمائش کی سچویشنز کے اندر کیا کیا، ان کی آزمائشیں کتنے سالوں تک رہی ہیں، اور اس کے باوجود وہ کس زبردست طریقے سے ایک مضبوط تنے، ایک مضبوط پلر کی طرح کھڑے رہے، اور انہوں نے کبھی بھی بے صبری کا یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اس سے دعا کرتے رہے اور اس سے امید کرتے رہے کہ آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے اذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو وہ روکنے والا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ اس کو جب مشکلات دی گئیں، پریشانی دی گئیں تو گھبرا جاتا ہے، لیکن جب اس کو بھلائی دی جاتی ہے، جب اس کے اوپر انعامات کیے جاتے ہیں، جب اس کو نعمتیں دی جاتی ہیں، جب اس کے اوپر انعام و اکرام اور اس کے اوپر رحمت برسائی جاتی ہے،
تو وہ روک لیتا ہے. اور وہ روکتا کس کو ہے؟ وہ کبھی اس کے اوپر جب مال کی نعمت دی جاتی ہے, اس کو مال کی فراوانی سے نوازا جاتا ہے, تو وہ مال کو روک لیتا ہے. اور مال کو روکتا اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ تو اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ وہ گھر والوں پر خرچ نہیں کرتے, اور کچھ لوگوں کا بخل یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے معاملات میں آ کے وہ بخیل ہو جاتے ہیں کہ اب ان لوگوں پر کہ جو لیس پریولیجڈ ہیں, جن کے پاس خود مال نہیں ہے, جن کے پاس خود دولت نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکتے, تو ان کی مدد نہیں کرتے. جو لوگ واقعی اہل ہیں ان کو ہیلپ نہیں کرتے, ان کی مدد کی, ان کی امداد کی مالی لحاظ سے کوشش نہیں کرتے, تو مال کو روک کے رکھ لیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی انفلوئنسز ہوتی ہیں, ان کے کنیکشنز ہوتے ہیں, تو وہ کچھ ان لوگوں کو ہلا سکتے ہیں اور کچھ ان لوگوں کو جھنجھوڑ سکتے ہیں کہ جو ایسی پوزیشنز کے اندر ہیں وہ ایک پازیٹیو چینج لا سکیں. تو وہ اس نعمت کو اپنے پاس روک کے رکھتے ہیں اور صرف اس کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ اس کا استعمال پازیٹیو چینج کے لیے کریں, اسلام کے لیے کریں, دین کے لیے کریں, مسلمانوں کے لیے کریں. بلکہ وہ ان انفلوئنسز کو, ان کنیکشنز کو اپنی ذات کے لیے, اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے, اپنے ذاتی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. دین کے لیے ان کو کبھی بروئے کار نہیں لاتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انعامات بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو دیے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ صحت کا انعام ہے. جب اس کو صحت کا انعام انسان کو دیا ہوا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کو بھی روک لیتا ہے, اور وہ روکتا ہے اس طرح سے کہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا. اس نعمت کا استعمال اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں کرتا, اس صحت کی نعمت کا استعمال اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچانے میں نہیں کرتا, نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھتا, قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتا, برائیوں کو چھوڑنے کی طرف نہیں آتا, جھوٹ, بغض, کینہ, بدتمیزی, گالی گلوچ, ان چیزوں کو چھوڑنے کی طرف نہیں آتا, فحاشی اور کرنا ان سے دور, ان سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے, اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا, اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کرتا, اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا, اپنے قلب کی حفاظت نہیں کرتا, تو اس کو جو صحت کی نعمت دی جاتی ہے اس کو روک لیتا ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اسی طرح اگر کسی کو انٹلیکٹ کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, اس کو یہ ذہن, اس کو ذہین بنایا, فتین بنایا, تو وہ اس نعمت کا استعمال بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں بلکہ اپنے نفع میں کرتا ہے. اور بعض اوقات تو بعض لوگ تو اس کا استعمال بالکل اس دین کے مخالف ہی کرتے ہیں کہ وہ اپنے ذہانت کو, اپنی انٹلیکٹ کو استعمال کر کے اسلام اور دین کے خلاف, اللہ کی ذات کے خلاف نظریات اور لوگوں کے سامنے وہ ایسے ایسے مکالمے اور ایسے ایسے جملے اور ایسی ایسی تقاریر اور ایسی ایسی تحریرات شیئر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے اللہ کی ذات سے دور کر دیں, کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے ان کا دین چھین لیں. تو یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی انٹلیکٹ کی, وہ اس کو روک لیتا ہے, اور اللہ کی راہ میں, دین کی راہ میں, دین کی سربلندی کے لیے, دین کی مدد کے لیے, اس کی امداد کے لیے, اس کو وکٹری دلانے کے لیے, اس کو انٹلیکچوئل ورلڈ کے اندر, اس کو انٹلیکچوئل کے اندر انٹروڈیوس کروانے کے لیے, اس کا ایک انٹلیکچوئل اسپیکٹ ظاہر کرنے کے لیے اس طرح توجہ نہیں کرتا, بلکہ بعض اوقات دین کے بالکل خلاف ہو جاتا ہے, یا دین کے خلاف بھی نہیں ہوتا تو اس کو دین کے لیے استعمال بھی نہیں کرتا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ریکگنائز کروانا چاہ رہا ہے کہ جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان کو روکو نہیں اپنے پاس. جب انعام تم پہ کیا گیا ہے تو اس کا استعمال کرو, جب اکرام تم پہ کیا گیا ہے تو اس کا استعمال کرو. جو نعمتیں دی گئی ہیں, جو بلیسنگز تمہیں دی گئی ہیں, ان کو استعمال کرو. کس طرح کہ اپنے ارد گرد ماحول, جو تمہارے گھر والے ہیں, جو ساتھ رہنے والے لوگ ہیں, ان کی ہیلپ کرو جس حساب سے نعمت دی گئی ہے. اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانے کی کوشش کرو, اس حساب سے اس نعمت کو استعمال کرو, اپنے تک روکو نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو اور اپنے ارد گرد موجود جو دینی سچویشن ہے, جو مسلمان ہیں, ان کے دین کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. اگر انٹلیکٹ دیا گیا تو اس کا استعمال کرو. اگر تمہیں بولنے کی طاقت دی گئی ہے, اگر بولنے یو کین اسپیک ویری ویل, یہ انعام دیا گیا, تو اس کا استعمال کرو کہ لوگوں کو دین کے حوالے سے چیزیں اچھے انداز میں, آسان انداز میں بیان کرو, تاکہ وہ دین کے قریب ہوں. اگر لکھنے کی نعمت دی گئی ہے تو لکھو, اور لکھ کے لوگوں کو دین کے قریب لاؤ, اللہ کے قریب لاؤ, اس کے رسول کے قریب لاؤ. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو انسان کی مینٹالٹی, ان کی سٹیٹ کیا ہوتی ہے ان سچویشنز کے اندر, اور ہمیں پھر کرنا کیا ہے. جب ہم نے جان لیا کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے اور اسٹیٹ کو بیان کر رہے ہیں ہمارے لیے, تو اب ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے ان جیسا نہیں بننا, ہم نے اسٹیٹ سے بچنا ہے. جب ہمارے اوپر آزمائش اور پریشانی ہے تو ہم بے صبرے ہو کے گھبرائیں نہیں. جب ہمارے اوپر انعامات ہوں تو ہم حریص ہو کر اس کو روک نہ لیں اور اپنے پاس جمع کرنے کی کوشش نہ کریں, اور اس کو دین کے اوپر خرچ کریں, نہ یہ کہ اس کو ضائع کر دیں اس طرح سے کہ دین اللہ کی فرما برداری اور اس کی فرما برداری کی طرف آئے نہیں اور اس کی نافرمانی کی طرف بڑھتے چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سیکھنے, اس کو پڑھنے, اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.